سب سے پہلے کچھ ضروری اصطلاحات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بندوں کے افعال سے متعلق احکام الہی کی 8 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ یہ اصطلاحات آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ پوری فقہ میں مسئلے مسائل میں مسلسل یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس میں فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے وغیرہ یہ ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی یعنی پکی جو دلیل ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم ہے اور احادیث متواترہ ہیں، تو ایسی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، قرآن کریم میں آیا ہے، تو یہ ایک دلیل قطعی ہے، تو پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ یعنی ایک آدمی کہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہوتا ہے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور جو کوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑے وہ مستحق کے عذاب اور فاسق ہے، جسے 5 وقت کی نمازیں اور جمعے کی نماز۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسے جنازے کی نماز۔ اب جنازہ حاضر ہے، اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی ہے مسجد کے اندر تو علاقے میں باقی لوگوں سے وہ فریضہ اتر جاتا ہے، لیکن اگر علاقے میں جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، اس کا کوئی بھی نماز نہ پڑھے، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ واجب کیا ہے؟ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور اس کا بلا عذر ترک کرنے والا، بغیر عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، بشرطے کہ بغیر کسی تعویل اور شبے کے چھوڑے، اور جو اس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ واجب کا انکار کر دینے والا کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، کیونکہ وہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 3، سنت۔ سنت وہ فعل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کو کہتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ تو سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیشہ کیا ہو، اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، لیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کا زجر اور تنبیہ نہ کی ہو۔ یعنی ایک آدمی نے سنت نہیں پڑھی تو اب کوئی اور اس کو ٹوک رہا ہے کہ بھائی تم سنت کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، تو ایسا ثابت نہیں ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمل فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو بغیر عذر کے انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا حکم بھی عمل کے اعتبار سے واجب کا ہے، یعنی بغیر عذر چھوڑ دینے والا اور اس کی عادت بنانے والا فاسق اور گناہگار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس سے بڑی کیا سزا ہوگی؟ تو بھئی سنتوں کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے سنت مؤکدہ کا تو ضرور۔ ہاں اگر کبھی چھوٹ جائے تو مضائقہ نہیں، مگر واجب کے چھوڑنے میں بنسبت اس کے چھوڑنے کے گناہ زیادہ ہے، واجب کے چھوڑنے پر زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا ہو، اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک بھی کیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہے، اور اس کو سنت زائدہ اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اس کو فقہا کی اصطلاح میں نفل، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس کا منکر کافر ہے، اس کا بے عذر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، جیسے کہ واجب کا انکار کرنے والا بھی فاسق ہے، اور اس کا بغیر عذر کرنے والا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب نہ ہو۔ مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ضروری اصطلاحات ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق سے وضو کے مسائل سیکھیں گے، اس کے بعد نماز کے مسائل سیکھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کو ایک ایک کر کے سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔